الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ جو یہاں جمع ہیں، ہم سب کا ایک خاص رشتہ ہے آپس میں، اور وہ یہ کہ ہم ایک نسبت سے جڑے ہوئے ہیں. وہ نسبت حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نسبت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے آپ کو سبب بنا کر انسانوں کو عطا فرمائی ہے. اور وہی نسبت حضور علیہ السلام سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے سے ہر آنے والے طبقے میں منتقل ہو کر ہم کمزور لوگوں تک پہنچی ہے. ہمارے زمانے میں اس نسبت کے امین الحمدللہ بہت سارے حضرات ہیں، اور ساری دنیا میں ان کے ذریعے ایمان کی، یاد خدا کی، معرفت کی قندیل روشن ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک عظیم، غیر معمولی، انتہائی مبارک اور بافیض شخصیت سے مربوط کیا ہے، اور وہ شخصیت ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت میں برکتیں رکھی ہیں، اور ان برکتوں کا ہمیں تجربہ ہے. ہم اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتے ہیں اور بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ ان کی نسبت میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے. موازنہ کسی سے نہیں مقصود ہے، کسی کی شخصیت یا محنت کی تنقیص حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے، بلکہ یہی میں اپنی بات وہ کہہ دوں جو کبھی کبھی موقع سے ضرورت سے کہی جاتی ہے
کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اپنے حضرت کی گویا تربیت یا تعلیم کی برکت ہی سے ہمارا یہ ذہن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی حضرات کسی بھی سلسلے سے نسبت کے حامل ہیں وہ سب کے سب اس روشنی اور نور کو پھیلانے کے لیے کام کریں، خواہ ان کا کسی سے بھی تعلق ہو، اہل حق سے ہونا چاہیے بس۔ تو اللہ نے اس مبارک نسبت سے ہمیں جوڑا ہے، اور اس کا ایک حصہ الحمدللہ طاقتور حصہ اور بابرکت حصہ، اور صاحب بہت سارا میرے بڑے بھائی، ویسے تو میرے بزرگ ہیں لیکن میں ان کی رعایت کرتے ہوئے آسانی کے لیے بڑا بھائی بن رہا ہے، حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بالکل صفائی کے ساتھ عرض ہے کہ یہ منہ پر تعریف نہیں ہے یا کوئی خوشامد نہیں ہے، میرے بارے میں معلوم ہے مولانا کو بھی اور ان کے قریبی لوگوں کو بھی میں اچھا خاصا منہ پھٹ بھی ہوں، جو کچھ مجھے کہنا ہوتا ہے میں گستاخی بھی کرتا ہوں، لیکن جو سچ ہے وہ سچ بولنے میں تکلف نہیں کرتا، وہ سچ یہی ہے۔ اور اس کا شاہد مولانا کا کام ہے، جس کی جزا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک جزا وہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ملی ہے تو یہ سمجھو کہ پہلی بار جو کہا تھا وہ قبول ہو گیا۔ تو کام اگر چل رہا ہے اور کام بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، مولانا کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے کام کی بھی حفاظت فرمائے، اور حفاظت حاسدین کے حسد سے بھی، اور اپنے ظاہر و باطن کی طرف سے جو بھی انسان جن خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے ان سب سے، من شر ما خلق، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دو تین باتیں، اب میں تعداد نہیں بتاؤں گا کہ بھول جاؤں رات کی طرح سے کہ 4 کہنی یا 3 کہنی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ سادہ زبان میں کہیں کہ تصوف سے جڑ گئے، اور جب کوئی آدمی تصوف سے مربوط ہوتا ہے تو دنیا والے اس کی شخصیت میں ایک معیار دیکھنا چاہتے ہیں، کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کے چلیے۔ اور عام طور پر جو لوگوں کو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں ان میں ایک بنیاد ان کی ناواقفی بھی ہوتی ہے، لیکن بڑی اچھی خاصی بنیاد ہم جیسے سالکین اور منتسبین تصوف کا وہ کیا ہے جو ان کے اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار وہ ہے جو حدیث میں بیان کیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، مشہور حدیث ہے، اصطلاحاً مشہور ہے یعنی مجھے نہیں معلوم، لیکن بیانات میں تو مشہور ہے، مضمون مشہور ہے اس کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، اتق اللہ حیث ما کنت۔ دوسرے فرمایا اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرنے کے باوجود غلطی ہو جائے گی، ہو سکتی ہے تو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، غلطی ہو جائے تو نیکی کر لو، وہ اس غلطی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ 3 باتیں ہیں۔
ہم لوگ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں صاف بات بالکل کہ ہم اپنے شیخ کے لیے اپنے مشائخ کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنیں، تو ہمیں یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ شیخ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور مریدوں کے کام شیخ کے نام اعمال میں لوگ لکھتے رہتے ہیں. بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ بڑے سخت مزاج ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں سخت مزاج نہیں ہوں، میں منتظم ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی راحت سے رہوں، آرام سے رہوں، لوگ بھی آرام سے رہیں، مگر لوگ اس کا ڈھنگ نہیں جانتے. میں وہ ڈھنگ سکھانا چاہتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سخت ہے. خود پابندی نہیں کرتے صحیح کام کی تو وہ سخت کہتے ہیں. تو یہ تو حضرت کا حال تھا، لیکن ظاہر بڑی پکڑ ہے، بڑی داروگی ہے. تو یہ ایک مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اپنے مشائخ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے بدنامی کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے بدنامی کا باعث تو کم سے کم ہمیں نہیں بننا چاہیے. اس کے لیے یہ 3 صفات ہم میں آ جانی چاہیے. اور ہمیں یقین ہے کہ جو آدمی صحیح طریقے پر محنت کرتا ہے اس کو یہ چیز مل جاتی ہے. ہم نے، مجھے یاد آیا ایک مرتبہ زامبیا میں کچھ عرض کرنے کا مجھے حکم ہوا. اس میں نے ایک بات کہی کہ حضرت کے سلسلے میں یہ خاص بات ہے کہ جو آدمی صحیح طور پر محنت کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو نہیں کرتا نہیں ملتا. اور یہ ظاہر ہے اہل حق کے یہاں، اہل اللہ کے یہاں سب جگہ ہوتا ہے. بیان کے بعد بعض لوگ جسے ملتے ہیں تاثرات ظاہر کرتے ہیں. تو ایک عالم تھے ہندوستانی کے، انہوں نے کہا کہ آپ کی ساری تقریر بہت اچھی تھی، مگر ہمیں تو بس یہ بات بہت پسند آئی کہ جو کام کرے گا اسے فائدہ ہو. لکھنؤ کے دشاعت کو یاد نہیں رکھنا گے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو بس یہ بات بہت پسند آئی، آسانی ہو گئی. یہ چکر ہی نہیں ہے کہ حضرت سے ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، حضرت سے تعلق ہے یا نہیں، حضرت پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں. کام کرو گے تو مل جائے گا. تو میں نے کہا میں نے سچ کہا، بالکل ایسا ہی ہے، حقیقت ایسی ہے. ایک تجربہ ہوا ملیشیا میں. ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے جو معمولات کے بہت پابند تھے، خوب ذکر کرتے تھے. حضرت سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تو پریشان تھے. تو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب لوگ بیٹھیں گے ملاقات کے لیے، مجمع ہوگا تو آپ بھی جا کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ کو حضرت کی توجہ مل جائے گی. عجیب بات ہے کہ یہ انہوں نے ویسے اپنے طور پر کہہ دیا، کیونکہ وہاں ہم لوگ اس طرح کے منظر دیکھتے رہتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ وہ ایک اچھا خاصا مجمع آ کر بیٹھا حضرت کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے. وہ بیچارے جو تھے ان کو پیچھے جگہ ملی، وہ وہیں بیٹھ گئے. حضرت جب تشریف لائے اس طرح سے تو آ کر حضرت نے کھڑے کھڑے یوں نظر ڈالی اور ان صاحب کو کہا کہ آپ ادھر آئیے. انہی صاحب. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو محنت آپ کریں گے وہ کام آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو 3 باتیں فرما رہے ہیں ان کا مختصر سا بیان کر کے بات ختم کریں. پہلی بات ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو. مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے اپنی بدباطنی کی وجہ سے، لیکن یہ سوچ کے بیان کرتا ہوں کہ کہیں تو مجھے توبہ کی توفیق ہوگی. بازار میں اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، گھر میں اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، تنہائی میں نہیں ڈرنا ہے. جو آدمی دیندار نہیں ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں ضرورت ہے دنیا کی وہاں اللہ کا ڈر دکھاتا ہے، اور جہاں دنیا کا تقاضا نہیں ہے وہاں وہ آزاد ہوتا ہے. یعنی مثلا
نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، اگر کہیں نماز نہ پڑھنے پہ تنبیہ کا خطرہ ہے، مدرسے میں ماں باپ کے سامنے ہے، نہیں پڑھے گا نماز تو ڈانٹ پڑے گی تو نماز پڑھ لی، اور جب کہیں سفر میں گئے وہاں کوئی کہنے والا نہیں تو نماز بول کرتی، اس کو کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، دنیا کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر کیسے ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات، ہمارے اکابر جو بڑے اکابر ہیں، علماء ہیں بڑے، ان کی مثالیں تو بہت زبردست ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت جو حقیقت میں طبقہ علماء میں سے ہیں بھی نہیں، مولانا ان کو کہا گیا، لیکن جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے، مولانا محمد علی جوہر علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے اور اپنے زمانے کے مانے ہوئے کرکٹ کے کھلاڑی تھے، اور انگریزی ایسی شاندار بولتے اور لکھتے تھے کہ انگریز ان کی انگریزی پڑھ کر خوش ہوتے تھے، مزے کے لیے پڑھتے تھے کہ ایسی شاندار انگلش لکھتے ہیں، لیکن اللہ نے دین عطا کر دیا۔ لندن میں گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، ہندوستان کی آزادی کے مسئلے پر، محمد علی جوہر بھی شریک ہیں، ہندوستان کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو لیڈران ہیں، نماز کا وقت آ گیا۔ اب آپ اور کریں، ایسی جگہ نماز پڑھنے میں دنیا کا ڈر ہے یا نہ پڑھنے میں؟ پڑھنے میں ڈر ہے، نہ پڑھنے میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز کا وقت آ گیا، میٹنگ چل رہی ہے تو آپ تو میٹنگ جاری رکھیں، اپنی بات جاری رکھیں، یہی مجلس کے ادب کا تقاضا سمجھا جائے گا۔ لیکن جب اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ ہوگا کہ جواب محمد علی جوہر اٹھے اور وہیں جلدی سے جہاں پانی تھا وضو کیا اور ادھر ادھر دیکھا تو کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں نماز پڑھ سکیں، یعنی کچھ بچھا ہوا نہیں نظر آیا، کرسیوں پہ میٹنگ ہو رہی تھی، شیروانی کھولی، بچھائی، نماز پڑھی۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ ایک آدمی، مثال کیا واقعہ ہی سن لیں، شاید سلیمان ابن یسار تابعی ہیں، سفر میں رفقا کے ساتھ ایک جگہ قیام ہوا، رفقا ان کے سامان لینے کے لیے آبادی میں چلے گئے اور جنگل میں آبادی سے قریب انہوں نے خیمے لگا لیے، حضرت اکیلے رہ گئے، ساتھی سامان لینے کے لیے چلے گئے۔ وہ ساتھی جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت رو رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا ہوا حضرت؟ فرمایا کہ جب تم چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے مجھے کچھ اشارہ کیا، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو میں نے روٹی رکھی تھی وہ اٹھا کر اس کو دینی چاہیے، تو اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا جو مرد سے عورت چاہتی ہے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس عمر میں بھی شیطان نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، اور میں رونے لگا، اور جب زیادہ رویا تو وہ بھی شرمندہ ہو کر روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد جب رات آئی تو خواب دیکھا، سیدنا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، انہوں نے بڑھ کے ملاقات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی آزمائش، اس سے بڑی آزمائش پیش آئی تھی، تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضرت سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کا زلیخا کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بڑا عجیب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب ہوا والی عورت کا واقعہ اس سے زیادہ عجیب ہے جس نے تمہیں گناہ کی دعوت دی تھی۔ مقصد یہ تھا، ان کا یہ تواضع تھی کہ میں تو نبی ہوں، اللہ نے میری حفاظت کی، تم تو ایک امتی ہو۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے آخری زمانے میں، دارالعلوم دیوبند قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے، دلی دینی تعلیم کا مرکز تھا، خاص طور سے حدیث کی تعلیم کا، اور وہاں پر مختلف انداز کے مدرسے تھے، ہاسٹل بھی تھے بعض مدرسوں میں، اور بہت سی جگہ استاد پڑھاتے تھے اور طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے۔
ایسا ہی ایک طالب علم ایک مسجد میں رہتا تھا، وہ دلی میں اب بھی معلوم ہے وہ مسجد، اور پڑھتا تھا کسی مدرسے میں، مسجد میں رہتا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ چلے جاتے تھے تو وہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر کے اپنا سبق یاد کرتا تھا۔ وہ زمانہ بجلی کا نہیں تھا، چراغ جلا کرتے تھے۔ ایک رات نماز سے فارغ ہو کر سب لوگوں کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور پڑھنا شروع کر دیا، تو اچانک باہر کوئی آیا، اس نے دروازہ پر دستک دی۔ اس نے اٹھ کر کھولا تو دیکھا کہ نوجوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، اور جلدی سے کھڑی کیا ہے، جلدی سے وہ اندر گھس آئی اور اندر آ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس طالب علم کو گھبراہٹ ہوئی، اس نے کہا بھائی تم کون ہو اور کیا مقصد ہے، اس طرح سے مسجد میں گھس آئی ہو اور پھر دروازہ بند کر رہے، کیا بات ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا گھر ہے ادھر سامنے، اور اس طرف میں گئی تھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں، وہاں سے واپس آ رہی ہوں۔ اب جو میں آئی ہوں تو یہ مسجد کے سامنے جو راستہ ہے، چوراہا، یہی میرا راستہ ہے، اس پر جھگڑا ہو رہا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اسی کے درمیان سے مجھے گزر کے جانا پڑے گا اگر میں جاؤں، اور ظاہر ہے اس میں خطرہ ہے میرے لیے۔ تو اس لیے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے مسجد نظر آ گئی، تو میں اپنی جان بچا کے مسجد میں آئی ہوں کہ جب جھگڑا ختم ہو جائے گا میں چلی جاؤں گی، تم مجھے یہاں کچھ دیر بیٹھنے دو۔ تو اس طالب علم نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے، اس کونے میں بیٹھ جاؤ۔ دوسرے کونے میں بیٹھ کر وہ اپنا سبق یاد کرتا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ پڑھنے لگا۔ اس لڑکی کی جو صورتحال ہے آپ سمجھے کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے، جوان ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی، جوان لڑکی ہے، تو ظاہر ہے کہ لڑکی کو اپنے بارے میں جو ڈر ہوگا وہ تو ہو گئی، تو وہ مستقل اس پر نظر رکھے ہوئے تھی اس طالب علم پر۔ اس نے یہ دیکھا کہ وہ پڑھ رہا ہے اپنا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب حرکت کرتا ہے کہ وہ جو چراغ جل رہا ہے، یہ اس کی چراغ کی لو ہے، آگ ہے، اس کے اوپر وہ اپنی انگلی لے جاتا ہے اس طرح سے، اور ظاہر ہے کہ وہ آگ سے تکلیف ہوتی ہے، گرمی آتی، جلن ہوتی ہے، تو وہ ہٹا لیتا ہے، پھر پڑھنے لگتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح سے وہ اپنی انگلی لگاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے۔ وہ تعجب سے دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں کیا دماغ اس کا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد باہر کا جھگڑا ختم ہو گیا، آوازیں آنی بند ہو گئیں، تو وہ لڑکا اٹھا، اس نے دروازہ کھول کر باہر جا کے دیکھا تو راستہ صاف ہو گیا تھا، وہ چلے گئے تھے، یا پولیس لے گئی ہوگی ان کو۔ تو اس نے آ کر لڑکی سے کہا کہ بھائی اب تمہارا راستہ صاف ہو گیا، تم جاؤ۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، مگر ذرا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ تم پڑھتے پڑھتے چراغ کے اوپر اپنی انگلی کیوں لے جاتے تھے، آگ میں کیوں جلانے کی کوشش کرتے تھے؟ اس نے ٹالنا چاہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا مطلب ہے، میں ایک کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس نے بتایا کہ جو صورتحال تھی وہ شیطان کے لیے بڑی سازگار تھی، اور شیطان میرے پیچھے پڑا تھا، میرا نفس بھی اندر سے تقاضے کر رہا تھا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، تم پکڑے بھی نہیں جاؤ گے، وہ خود آئی ہے، تم بلا کے بھی نہیں لائے ہو، کوئی شور بھی مچائے تو سننے والا نہیں ہے، باہر خود شور ہو رہا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ تو اس وقت جب زیادہ تقاضا ہوتا تھا اندر سے تو میں اپنی انگلی چراغ پہ لے جاتا تھا، آگ کی جلن سے تکلیف ہوتی تھی تو میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ دنیا کی اتنی چھوٹی سی آگ برداشت کرنے کی تجھ میں ہمت نہیں ہے، تو جہنم کی آگ میں جلنے کا کام کرنے کی ہمت کیسے کر رہا؟ وہ چلی گئی۔ اگلے دن اس لڑکی کا باپ، وہ بڑا آدمی تھا، کہتے ہیں کہ مغلیہ خاندان سے رشتہ داری تھی اس کی، وہ آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں مسجد میں رات کو کون رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک طالب علم رہتا ہے، باہر کا ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے ملواؤ، میں اس سے اپنی
بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، دور دراز کا غریب طریقے میں، آپ کی بچی کے لیے تو بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے مل جائیں گے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن رات یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس وقت سے میری بچی یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی پاک دامن آدمی دیکھا ہے، میں اسی سے شادی کروں. اللہ ہمیں بھی ایسی پاک دامن نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہتے ہیں تو یہ قصے صرف پرانے زمانے کے نہیں ہیں. مجھے یاد آیا ابھی کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے علاقے میں کیرانہ مشہور جگہ ہے، وہاں پر مجلس تھی ہماری ماہانہ مجلس. اس میں یونیورسٹی دلی کی ایک یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ آیا، فون پر اس کو مجھ سے رابطہ تھا. وہ شریک ہوا اور اس نے جب تنہائی کا موقع ملا تو یہ بتایا کہ میں اپنے ہاسٹل سے اس حالت میں نکلا ہوں کہ مجھے اصرار کے ساتھ لڑکی کی طرف سے گناہ کی دعوت دی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، آج ہم ساتھ رہیں گے. اس تقاضے کو چھوڑ کر پیچھا چھڑا کر میں نکلا ہوں. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، ہر جگہ اللہ سے ڈرو. گھر میں ہو تو اللہ سے ڈرو، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، والدین کی حق تلفی نہ ہو. بازار میں ہو تو اللہ سے ڈرو، صحیح چیز خریدو، حرام چیز نہ خریدو. پیسہ کمانے کا موقع ہو تو اللہ سے ڈرو، جنگل میں ہو تو اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تو اللہ سے ڈرو. اتق اللہ حیث ما کنت. اللہ کا ڈر جب دل میں ہوگا تو شخصیت کا رنگ بدل جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد نیکی کر لو. برائی سے مراد کیا ہے؟ علماء کی 2 رائے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ صغیرہ گناہ، کیونکہ صغیرہ گناہ اگر اتفاق سے ہوتا ہے تو اس کے لیے توبہ ضروری نہیں ہوتی، نیک اعمال سے وہ معاف ہو جاتا ہے. اتفاق کی تحت لگائی اس لیے کہ اگر مستقل آدمی جان بوجھ کے صغیرہ گناہ کرے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. تو اگر کوئی گناہ صغیرہ ہو جائے تو کوئی نیک کام کر لو فوراً تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائے. اور ایک تشریح کی ہے کہ سیئہ کا لفظ عام ہے، اس سے صغیرہ گناہ بھی مراد ہے اور کبیرہ بھی مراد ہے. اور نیک کام سے مراد توبہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو تو وہ توبہ اس گناہ کو مٹا دے گی. یہ مزاج بنانی ہے. توبہ کا مزاج بنا لیں تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ انہوں نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے سنن دارمی کی، میں براہ راست اس کو نہیں دیکھ سکا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، آپ سب کو معلوم ہے وہ واقعہ، اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا. اور اس نے پھر وہی اپنا جو منصوبہ تھا وہ وہیں کھول دیا. شیطان کوئی بھی کام چیلنج کے بغیر نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج دے کے آیا ہے کہ اللہ آپ نے آدم کی وجہ سے مجھے مردود کیا ہے اور جہنم کا مستحق بنایا ہے،
تو اب میں آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا. میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے جاؤں. جب شیطان نے اپنا یہ منصوبہ ظاہر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے طاقتور انداز میں اس نے کہا، قرآن کریم میں الگ الگ جگہ پر اس کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انہیں گمراہ کروں گا، میں ان کے دلوں میں طرح طرح کی آرزویں اور تمنائیں ڈالوں گا، میں ان سے فنا فنا گناہ کراؤں گا. کہیں اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں انسانوں کے پاس ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے گھیروں گا ان کو. اس نے خوب جما کے اپنا منصوبہ سنا دیا. تو اس روایت میں یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی تو وہیں تشریف فرما تھے، ابھی ان کا اعزاز ہوا تھا، سارے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تھا. ابھی تو وہ بیچارے خوش ہی ہو رہے ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. وہ پتہ چلا اتنا بڑا دشمن آ گیا چیلنج دینے کے لیے، وہ سامنے کھڑا ہے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی، یا اللہ آپ نے اس کو مہلت دے دی. شیطان نے جو چیلنج دیا تھا وہ اسی وقت دیا تھا نا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی کہ جاؤ قیامت تک تم رہو گے. تو آدم علیہ السلام اب اس کا منصوبہ مطلب تو یہ ہوا نا کہ میری اولاد تو جہنم میں چلی جائے گی، کون بچ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے، مگر آپ کی اولاد کے لیے بھی ایک چیز دے دی. کیا؟ توبہ. ہم نے انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. حدیث کے الفاظ میں تو یہی مفہوم عطا ہوا ہے. حضرت نے آگے فرمایا کہ اس کے بعد یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ شیطان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، اس لیے کہ شیطان نے تو یہ سمجھا تھا، اور آدم علیہ السلام بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جس سے وہ گناہ کرائے گا اسے جہنم میں جانا ہی پڑے گا. شیطان گناہ کرائے گا اور سیدھا آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تو چاہے 1000 مرتبہ گناہ کرا لے، اگر میرا بندہ توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا. تو تیرا جو مقصد ہے بندوں کو جہنم میں پہنچانے کا، وہ حاصل ہونے والا نہیں آسانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر ہم سب قربان ہو جائیں تو شکر ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اپنے بگاڑ کا، ہمیں پتا ہے اپنی کمزوری کا. ہم بہت جلدی پھسلتے ہیں، ہم اپنی توبہ کرتے ہیں اور فوراً توبہ توڑ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ نفس و شیطان کے تقاضے لگے ہوئے ہیں اور ہم ان کے سامنے بڑی آسانی سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ہمارے اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کرم فرمایا ہے کہ اگر دل سے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو تو ہم معاف کریں گے. کتنی بار معاف کریں گے؟ مضمون الگ الگ الفاظ کے ساتھ حدیث میں آیا ہے، مگر ہم اپنی زبان میں اگر یوں کہیں کہ اللہ میاں نے ایسا کہہ دیا کہ تم توبہ کر کر کے تھک جاؤ گے، میں قبول کرنے سے نہیں تھکوں گا، ایسا مفہوم ادا ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ سوچیں نا، حدیث میں یہ ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر ایک دن میں توبہ توڑے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے. تو 70 مرتبہ تو واقعی جلدی سے کوئی نہیں کرے گا ایسا. امید یہی ہے کہ کتنا بھی خراب آدمیوں کیا ہر منٹ تو گناہی کرنے کے لیے لگا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آخری سے آخری، اور پھر 70 کا لفظ حدیثوں میں جو آتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تحقیق کے لیے نہیں ہوتا کہ حد لگا دی 70 سے آگے نہیں، 71 ہوگا تو نہیں، بلکہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ چاہے جتنی بار تم توبہ توڑ ڈالو ہم توبہ قبول کریں گے. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے انسان اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے گا، میں زمین بھر مغفرت لے آؤں گا. ایک حدیث میں تو یہ فرما دیا، عجیب بات فرما دی کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے اس کو تمہارے گناہ بھر دے تو میں ان سب کو بھی معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کئی حضرت نے مولانا بیان فرما رہے تھے کتنا بڑا خلا ہے زمین و آسمان کے درمیان کہ ہر آدمی کو کروڑوں کیا دے دیا جائے، کروڑوں ایکڑ بھی جگہ دے دی جائے تو کم نہیں پڑے گی. خلا اتنا بڑا ہے
इंसानों के गुनाहों से भर ही नहीं सकता, लेकिन अगर भर जाए तो अल्लाह ताला की रहमत की एक नज़र उस सब को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ये अल्लाह ताला का हम बंदों के साथ करम का मामला है। तीसरा टुकड़ा है हदीस का, वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला फ़कत इस पर राज़ी नहीं होते कि अल्लाह को खुश करने के लिए कुछ इबादत के काम कर लो और बंदों का के साथ जो चाहे करो। ये काम हमारा है, बंदों का मिजाज है। क्योंकि इंसान कमज़ोर है, मोहताज है और खुद गरज है, तो उसका मामला ये है कि अगर आप किसी आदमी के साथ अच्छा बर्ताव करें, फिर बाकियों के साथ जो चाहें करें वो आपको अच्छा समझता है। यही होता है ना, भाई फला आदमी तो बड़ा खराब आदमी है, तो आप क्या कहते हैं, भाई मेरे साथ तो अच्छा मामला है, मेरे साथ अच्छा मामला है, मैं कुछ नहीं कहूँगा उसको। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, मेरे साथ अच्छा मामला है, बहुत अच्छी अच्छी नमाजें पढ़ते हो, रोज़े रखते हो, इबादतें करते हो, जिक्र करते हो, तिलावत करते हो, मगर बंदों को सताते हो, उनका दिल दुखाते हो, उनको तकलीफ देते हो, उनका हक अदा नहीं करते हो, तो मैं तुमसे राज़ी होने के लिए तैयार नहीं हूँ और आसानी से राज़ी होऊंगा भी नहीं। उसे राज़ी करके लाओगे तो मैं राज़ी होऊंगा। अल्लाह, सिर्फ अल्लाह को बराह रास्त राज़ी करने का मसला होता तो बहुत आसान था, तौबा करते राज़ी हो जाते अल्लाह मियाँ। लेकिन बंदों को राज़ी करना तो आसान नहीं होगा। और यहाँ अगर कर लिया तो कर लिया, रह गया तो वहाँ कौन राज़ी हो जाएगा? वहाँ तो हर एक को नेकियों की ज़रूरत होगी, तो वो तो कहेगा कि मुझे नेकियां चाहिए, निकालो अपनी पिटारी में से नेकियां। इसमें आ चुका मुफलिस जो बताया गया वही तो आदमी है कि बहुत सारी नेकियां लाया था, लेकिन हुकूक की बात ज़ाये कर रखे थे, उनके बदले में अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। तो अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा मामला किसे कहते हैं? दूसरे का क्या हक है उसको पहचाना जाए और अपनी हिम्मत के मुताबिक वो हक अदा करने की फिक्र की जाए। दूसरा क्या कर रहा है उस पर दारो मदार नहीं। हमारे ज़माने में हम लोगों का जो आम मिजाज है वो ये है कि हम में से हर एक को ये याद है कि मेरा क्या हक है, ये बिल्कुल याद नहीं कि सामने वाले का क्या हक है। अगर हर एक दूसरे का हक याद रखे और अदा करने की फिक्र करे तो सबका हक अदा हो जाएगा। हर एक अपना हक याद रखता है और चाहता है मेरा हक अदा हो, तो किसी का अदा नहीं होता। वजह जाहिर है, अकली बात है बिल्कुल। ये दूसरे का हक अदा करना हमारे इख्तियार में है और हमारा हक अदा होना ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अब बताइए, जो हम सोच रहे हैं वो हमारे इख्तियार ही में नहीं तो होगा कैसे? बात समझ रहे हैं ना? मेरा जो हक है सामने वाले के ऊपर वो कब अदा होगा? जब वो अदा करे, या मेरे कहने से हो जाएगा, उसके अदा करने से होगा। मैं वही उसी चक्कर में पड़ा हूं कि मेरा हक अदा हो, वो मेरे हाथ में नहीं है, लिहाजा अदा नहीं हो रहा। दूसरे का हक अदा हो ये मेरे हाथ में है, मेरे इख्तियार में है, मुझे वो करना चाहिए। अपने इख्तियार का काम हम करते नहीं, दूसरे के इख्तियार का काम कराने की फिक्र में है, तो वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। सही बात यह है, उलमा ने लिखा है, खुलुक जिसको कहते हैं अरबी ज़बान में, वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, जिसका आला दर्जा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुलुक है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। उसका खुलासा ये है कि आप अपना बर्ताव अच्छा रखें, इसके बगैर कि अगले आदमी के बर्ताव को देखें। बाकायदा तफसीर से लिखा है उलमा ने कि मिसाल के तौर पर आप बीमार हुए, फला आदमी आपकी इयादत करने नहीं आया, अब वो बीमार हुआ तो आप सोच रहे हैं कि मैं भी नहीं जाऊंगा। ये खुलुक नहीं है, अखलाक ये है, वो नहीं आया आप जाएं। आपने किसी से कर्ज मांगा, उसने नहीं दिया, उसके पास पैसा था नहीं दिया, बाद में अल्लाह ने ऐसा किया, उसको जरूरत पड़ गई, आपके पास वो मांगने के लिए आया कर्ज, अब आप कहते हैं इसने मुझे नहीं दिया था, मैं भी इसको नहीं दूंगा। यह खुलुक नहीं है। अखलाक ये है, उसने नहीं दिया था आप दे। आप किसी के घर गए,
اس نے آپ کا زیادہ اکرام نہیں کیا جیسا آپ چاہتے تھے، اب وہ آپ کے گھر آیا، آپ سوچتے ہیں کہ اس نے میرا اکرام نہیں کیا تھا، میں کیوں کروں؟ یہ خلق نہیں ہے، خلق یہ ہے کہ اس کا آپ اکرام کریں، جتنی تفصیلات کر لیں اس کی آپ۔ دوسرے نے آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا، اس کے جواب میں آپ اچھا برتاؤ کریں، اس کا نام خلق ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو دوسری حدیث میں اور کھول کر بیان کی گئی ہے، صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ اور بالکل عقلی بات ہے، اگر کوئی آپ سے رشتہ جوڑتا ہے تو پھر آپ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی جڑا ہوا ہے، جوڑنے کی ضرورت تو وہیں پیش آئے گی جہاں توڑا جائے گا۔ تو ایک آدمی آپ سے رشتہ توڑتا ہے، آپ اس سے رشتہ جوڑیں۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، ایک آدمی آپ پر ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، آپ کو جب موقع ملے آپ معاف کر دیں، بدلہ لینے کا ارادہ نہ کریں۔ یہ ذرا اور آگے کا درجہ ہو گیا، اور اس سے اور آگے کا درجہ فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ اور مشکل کام، لیکن اگر اخلاق بنانا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جنت میں ہمیں جانا ہے نا، تو اپنے جانے کا انتظام ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں دوسروں کو بھیجنے کا انتظام کریں، اپنا نہ کریں، تو کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے، کسی کا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنا کام ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے۔ ہم لوگ اپنا طرز عمل دوسرے کو دیکھ کر مقرر کرتے ہیں، دوسرا جو کر رہا ہے مجھے ویسے ہی کرنا ہے، تو یہ تو اس کی کاپی ہوئی نا۔ اور کاپی کس کی کرنی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نقل تو ان کی کرنی ہے، وہی تو اسوۃ حسنہ ہے، انہی کے طریقے پر چل کر تو کام بنے گا۔ اور جب آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہوتا ہے، آپ یقین کریں جتنا زیادہ اللہ سے رشتہ صحیح ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اتنا ہی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کے آپس کے معاملات دیکھیں، صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ معاملات دیکھیں، اور پھر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اس امت کے علماء، مشائخ اور اولیاء، ان کے حالات دیکھیں، سب جگہ یہ چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ وہ اخلاق کے اسی معیار پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تواتر سے لوگوں نے بیان کر رکھا ہے کہ ان کو طرح طرح کی آزمائشیں بہت پیش آئیں، بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بے حد عقیدت بھی ملی، بے حد عداوت بھی ملی، اور یہ کسی کے عبقری ہونے کی پہچان بتائی ہے علماء نے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، مصر کے ایک بڑے عالم ہندوستان آئے، 1935 کے آس پاس کی بات ہے، تو دیوبند گئے، بہت سے علماء سے ملاقاتیں ہوں گئی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، دورہ مکمل کر کے واپس مصر چلے گئے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے، نصف الرایا ایک کتاب ہے، اس کو چھپوانے کے لیے مولانا احمد رضا بجنوری اور مولانا بنوری وہاں ان عالم سے ملاقات ہوئی جو ہندوستان ہو کر واپس ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، سفر کے تاثرات معلوم کیے، اور اس کے بعد شخصیات کے بارے میں پوچھا، کن کن سے ملاقات ہوئی، کون کیسا لگا۔ انہوں نے علماء کی تعریفیں کی، علماء دیوبند کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ سفر میں تھے، البتہ ان کے بارے میں موافق اور مخالف ایسی باتیں سنی کہ رائے یہ بنی کہ یا تو وہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے۔ اب تم بتاؤ، تم ان کو جانتے ہو۔ تو مولانا بنوری نے کہا اللہ کی قسم وہ فرشتہ ہے۔ تو ایسا آدمی جس کو اتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے بارے میں یہ بات قسم کھا کر بتا سکتے ہیں، چونکہ تواتر میں جب وہ دعائیں مانگتے تھے تو
जिन्होंने उनकी पगड़ियां उछाली थी, पगड़ी बाकायदा पैरों में रौंदी थी, टोपी जलाई थी, मुंह पर थूका था, ऐसी गुस्ताखी करने वालों के लिए भी अल्लाह से दुआ किया करते थे, माफी मांगते थे उनके लिए। हमने अपने हजरत को देखा है, जिन लोगों से हर शख्सियत के साथ यह होता है, तकलीफें पहुंचती हैं, कितना ही बड़ा, बल्कि बड़े आदमी को तो बड़ी तकलीफें पहुंचती हैं। मुझे याद आया हजरत जी दामत बरकातुहुम के साथ एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया, तो हमारे हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने हजरत से जब मुलाकात हुई तो अर्ज किया कि हजरत आप पर जो ये इम्तिहान आया, इसके बाद हमें पूरा इत्मीनान हो गया कि आप हमारे बुजुर्गों के तरीक पर हैं। उससे पहले शक हो सकता था, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि जिस तरह हमारे तमाम बड़ों पर आजमाइश आई, आप पर भी आ गई। ऐसी तकलीफ पहुंचाने वाले लोगों का तज़किरा हमने हजरत की जबान से खैर के अलावा नहीं सुना, एहतराम ही के साथ सुना। ताज्जुब होता है, हैरत होती है, ये ज़र्फ कैसे पैदा होता है। आप समझ लें कि सबसे ज्यादा ज़र्फ कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का है कि जो अपने सारे गुनाहगार बंदों को अपनी रहमत के दामन में समेट लेते हैं, तो जब अल्लाह से बंदे का ताल्लुक मजबूत होता है तो वो वुसअत उसके अंदर भी पैदा हो जाती है और बंदों को माफ करना उसके लिए आसान होता है। और फिर आप समझ सकते हैं कि बंदों के साथ जिस बंदे का ये मामला होता है तो वो बंदा लोगों की नज़र में महबूब हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की नज़र में महबूब होता है। दुनिया के मामलात उस कैफियत के ताबे होते हैं जो अल्लाह ताला की बंदे के साथ होती है। हजरत के अल्फाज याद आए, वो कहकर बात खत्म करता हूँ। हजरत फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह ताला से जितना ज्यादा डरता है, अल्लाह के बंदे उससे उतना ही डरते हैं। दलील मौजूद है। सबसे ज्यादा डरने वाली शख्सियत कौन थी अल्लाह से? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अना अअलमुकुम बिल्लाहि व अत्काकुम लहू। हुजूर ने खुद बताया, मैं अल्लाह को सबसे ज्यादा जानने वाला और अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ। जाहिर है जो ज्यादा जानता है वही डरता है। आपको मालूम है, अगर कोई पुलिस का बड़ा सा अफसर आ जाए, हम और आप पहचानते हैं उसके पेज देखकर कि ये साहब डीजी है, मसलन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, तो हम उससे डरेंगे, उसका इकराम करेंगे कि एक बड़ा अहदेदार आया है। लेकिन बच्चा नहीं जानता कि ये डीजी साहब है या कुछ और है। वो तो देख रहा है कि एक खाकी रंग की वर्दी पहने हुए, लिबास पहने हुए आदमी आ रहा है, वो बराबर से ऐसे ही गुजर जाता है, उसे डर नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि वो जानता नहीं है। हमने इसका तजर्बा किया कि अपने जिन बड़ों को ज्यादा जाना, उनसे ज्यादा डर लगा। हुजूर का रोब लोगों के दिलों पर 1 महीने की मसाफत पर जाता। जो बंदा अल्लाह ताला से जितना ज्यादा डरता है, अल्लाह के बंदे उससे उतना ही डरते हैं। जो बंदा अल्लाह से जितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह के बंदे उससे उतनी मोहब्बत करते हैं। ये भी आप सोच लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत सबसे ज्यादा दी, तो दुनिया में सबसे बड़ा महबूब इंसानों के दरमियान कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद हर वो आदमी जो हुजूर की सुन्नत पर चलने वाला हो, वो महबूब बन जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, अल्लाह ने हर सुन्नत के साथ महबूबियत की एक मिकदार जोड़ दी है। एक सुन्नत पे अमल करो, उतनी महबूबियत आपके हिस्से में आ जाएगी। दूसरी सुन्नत पे अमल करो, वो महबूबियत आ जाएगी। तीसरी सुन्नत पे अमल करो, वो महबूबियत आ जाएगी। इसी तरह से आदमी बंदों का महबूब होता है। आपने देखा होगा, अल्लाह वालों से लोग मोहब्बत करते हैं, एक झलक देखने को तड़पते हैं। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जलालाबाद के मदरसे में हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे के जलसे में तशरीफ ले गए। भीड़ हो रही थी। हजरत ने ऐलान किया, मौलाना मसीहुल्लाह साहब ने, कि मुसाफिर नहीं होगा। अब वो एक बेचारा देहाती आदमी मुसाफिर के लिए बढ़ रहा था, उन्होंने
منع کر دیا کہ مسافہ نہیں ہوگا، تو اس نے پیچھے سے حضرت کے کرتے پہ ہاتھ مارا یوں کر کے کہ تو ہی مدنی پڑا، تھارا کرتا بھی مدنی۔ مسافہ نہیں ہوا تو کیا ہوا، کرتا چھو لیا نہیں، وہی کافی ہے میرے لیے۔ نمونہ ہم نے حضرت کی شکل میں دیکھا ہے، لوگ سال ہر سال تمناؤں میں جیتے ہیں کہ ہم حضرت کو دیکھ لیں، ان کی زیارت کر لیں، اور کیسے کیسے دیوانے پائے جاتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ محبوبیت کہاں سے آتی ہے؟ وہ جو اصلی محبوب ہے اس کی محبت اللہ کی، اور اللہ کی محبت جتنی زیادہ جس دل میں ہوتی ہے اس کو بندوں کے یہاں اتنی محبوبیت مل جاتی ہے، اور حضرت کے یہاں جو اللہ کی محبت ہے وہ بالکل الگ ہے۔ وہ پڑھتے ہیں نظم، اس کا پہلا شعر ہے، ہم قسم کھا سکتے ہیں، قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ بالکل دل سے اور 100% اندر کی دل کی گہرائی سے پڑھتے ہیں، ان پر صادق آتا ہے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندے سے، اللہ کے بندے بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں۔ بندوں کا معاملہ بندوں کے ساتھ وہ برتو ہوتا ہے اس معاملے کا جو بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت رکھ دیتے ہیں۔ اپنے فرشتہ خاص حضرت جبریل علیہ السلام کو فرما دیتے ہیں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو، سب فرشتے اس سے محبت کریں، اور وہ درجہ بدرجہ آسمانوں سے ہوتا ہوا اعلان زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس آدمی کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے ہم اپنے آپ کو ان تینوں صفات سے متصف کر لیں، تاکہ ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں، اور اللہ کے بندے بھی ہمیں اچھا سمجھیں، اللہ کی نظر میں ہم پسندیدہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری خواہش تھی کہ مولانا توبہ کے کلمات پڑھا دیں، لیکن مولانا کا حکم ہے کہ تعمیر جو حضرات سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں وہ سچی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ معمولات کے کارڈ جو نئے احباب ہیں وہ معمولات کے کارڈ بعد میں ہمارے پرانے احباب سے حاصل کر لیں، اور ہمارے بہت مخلص دوست ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، ان کے صاحبزادے محمد عفان ادھر چند دنوں سے
اللہ بتائیں گھر سے کہیں چلے گئے ہیں، ان کی عافیت کے ساتھ واپسی کے لیے آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست دیں. حضرت مولانا انشاءاللہ بھی مراقبہ کرائیں گے، اس میں مناجات بھی پڑھی جائے گی. آپ سب حضرات مراقبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر حضرت جی دعا فرمائیں. مراقبہ کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دنیا سے ہٹ کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانا. ہواؤں ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤں ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. ہٹا لو آنکھ
سوا سے جیوں میں تیرے کاٹ دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری قاتل دل بدل دے جیوں میں تیری قاتل دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے جو دیدار تیرا روز محشر جو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے اللہ میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے پڑھا ہوں تیرے در پر دل شکستہ پڑھا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے پڑھا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے ہواؤں ہرس والا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا حرص والا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل گئی دل کی دنیا دل بدل دے
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ ہم آپ کے کمزور بندے، گنہگار بندے، شہکار بندے، گندے بندے اپنی گندگیوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ گئے. ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں. گناہوں نے ہمارا نقصان کر دیا. آپ کی زندگی خراب ہو گئی اور آگے کتنا باقی ہے نہیں معلوم. اللہ اب تک کی غلطیاں معاف کر دیجیے اور آپ آگے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دیجیے. اللہ آپ نے اپنے کچھ بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک بھی تو بنایا تھا. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایک گناہ سے پاک رکھا. حضرات صحابہ کو گناہوں سے محفوظ بنایا. آپ کے مقرب بندے ان کو بھی آپ نے گناہوں سے بچنے کی بھرپور توفیق دی. ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں. اللہ
ہمارے اندر بھی جہنم میں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ بے شک ہم نے اپنی نفسانیت سے بہت رنگ کر ڈالے۔ یا اللہ آپ اگر ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے، یقیناً یہ انصاف تو ضرور ہوگا، لیکن اللہ کے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ اگر ہمارے سارے گناہ بخش دے، ساری امت کے گناہ بخش دے، اللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا۔ آپ لوگوں اپنے بندوں سے بہت محبت کرنا، آپ تو نہیں چاہتے اپنے بندوں کو جہنم میں جلانا۔ اللہ بچائے اور زندگی کے کتنے سانس باقی رہ گئے، گناہوں سے پاک گزروا دیجیے۔ ہم گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر آپ بچانے کی طاقت ضرور رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں۔ اللہ بچا لیجیے گناہ سے، بچا لیجیے۔ اللہ ہمیں تنہائی کا تقویٰ دے دیجیے، خلوت کو دے دیجیے۔ اللہ ہمیں اس طالب جیسا تقویٰ دے دیجیے۔ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ رحمت کی خاص نظر ڈال دیجیے۔ اللہ اس وقت ہمیں امید ہے ہمارے حضرت کے یہاں بھی مجلس کا آخر چل رہا ہوگا، اور ہمیں یقین ہے حضرت کی توجہ میں رکھ رہے ہوگی۔ اللہ وہاں کی برکتوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، اور اس میں خانے کو بھی اور اس کو بھی ہمیشہ آباد رکھیے۔ یہ طوفان کیف و مستی کا، یہ بارش نور و عرفان کی، الہی عمر میں میری پھر آئے، بار بار آئے۔ اے اللہ خیر کے جتنے سلسلے جاری ہیں سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے اچھے بندے دنیا میں اصلاح کے لیے جو جو محنتیں کر رہے ہیں سب کو قبول فرما دیجیے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت اور مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ علم کے مراکز کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم دیوبند اور سارے مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ شریعت و سنت کے مطابق چلنے والی اللہ سکھانے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دین کے خدام کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اس کمزور امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، ہماری کمزوری ہماری نالائقی کا نتیجہ نکلتا ہے بار بار کہ اللہ دنیا میں ہمارے دشمن آپ کے دشمن ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ یہ ان کا تو جرم ہے ہی، لیکن ہم بھی اس میں مجرم ہیں، ہماری کمزوری اور نادانی بھی مجرم ہے۔ اے اللہ اس امت کو عظمت و عزت رفتہ واپس عطا فرما دیجیے، قوت و شوکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کا نام لینے والی یہ امت، آپ پر ایمان رکھنے والی یہ امت دنیا کی امتوں کے درمیان کمزور بن کر رہے، اے اللہ یہ آپ کے نام کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ اے اللہ عظمت و شوکت عطا فرما دیجیے، اپنا نام بلند کرنے کی توفیق دے دیجیے۔
اے اللہ اے رب ہم سب کی ہر صلاحیت کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیجیے، ہمارے بچوں کی ہر صلاحیت کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیجیے۔ اللہ اس جگہ سے جو خیر کا کام ہو رہا ہے اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے۔ اللہ قبولیت کے آثار ظاہر فرما دیجیے، اللہ اخلاص سے کام کرنے کی توفیق دے دیجیے، اچھے افراد کو اللہ یہاں کام میں لگنے کی آسانی عطا فرما دیجیے، اللہ برکتیں پھیلا دیجیے، ہمارے مہمانوں کے لیے اللہ شر سے حفاظت فرمائیے اور ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت فرمائیے، اللہ ہمارے حضرت کی اور ہمارے تمام مشائخ کی، ہمارے اساتذہ کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت فرمائیے، اللہ ہمارے بہت بڑے چلے گئے اور جو باقی ہیں ان کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھیے، اللہ ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی متعلقین کی عمر میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، ارادوں میں، نیتوں میں، کاموں میں برکت عطا فرمائیے، اللہ ہمارے مولانا عبدالرحمان کا بچہ جو گم ہو گیا اللہ عافیت کے ساتھ اس کو جلد از جلد واپس بھیج دیجیے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، ہر بری صحبت سے اور بری چیز سے، نظر بد سے اور انسانوں کے اور ہر مخلوق کے شر سے اس کو بچا کر والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائیے، بچوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈر بھی نہیں آتا، ہمارا منہ بھی آپ سے مانگنے کے لائق نہیں ہے، مگر اللہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، کہاں جائیں ہم اللہ، آپ کے در سے اگر محروم رہے تو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ اس امت پر رحم فرما دیجیے، اللہ یہ امت جیسی کیسی بھی ہو ہمیں بھی معلوم ہے اور ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، مگر اللہ آپ سے ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، اللہ یہ امت بہرحال آپ کا نام دینے والی امت ہے، اللہ آپ کے نبی کا نام امت ہے، اللہ وہی بات کرتے ہیں کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل چھوڑی نہیں، تانا دے کے خود کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اللہ اس تانے سے بچا لیجیے، شماتت اعداء سے بچا لیجیے، اللہ رحمت فرما دیجیے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجیے، اللہ ہم میں سے ہر فرد کی ذاتی زندگی میں جو ضرورتیں اور تمنائیں ہیں وہ پوری فرما دیجیے، اجتماعی ضرورتیں اور تمنائیں پوری فرما دیجیے، جو خیر مانگی وہ بھی دے دیجیے اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور اکثر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ ہمارے لیے، ہمارے عیال متعلقین کے لیے اور ساری امت کے ہر فرد کے لیے، پوری امت کے لیے اور آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے، اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت حکومت کی طرف سے بڑے اجتماعات پر اور خاص